سنے کون قصہ درد دل میرا غم غسار جلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم غسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفاش یار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر کی کمی تو بس میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا میں زور لڑی بخیلی کرنے آج چکو تو ہاں آج چکے آخو سبحان اللہ وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے شیخ کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار جلا گیا وہ سخن شناس وہ دور بھی ہائے ہائے ایک دفعہ پھر آنکھو سبحان اللہ وہ سخن شناس وہ دور بھی وہ قضا نواز وہ ماجد وہ حسین وہ بحر علوم دین وہ حسین وہ بحر علوم دین میرا تاجدار چلا گیا کہاں اب سخن میں وہ گرمیاں کہ نہیں رہا کوئی قدردان کہاں اب وہ شوق میں مستیاں کہ وہ پروقار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میں آج کی عظیم الشان محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب عزت مآب حافظ وحید صاحب سے کہ وہ آئیے اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے جناب حافظ محمد وحید صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. یہ ہیں حافظ فہیم صاحب انتہائی. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. ذکر خدا کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. میں مدحت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب عزت مآب فیاض چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مدحت رسول مقبول تمام حاضرین مجلس کو سنائیں. جزاک اللہ. جناب محمد فیاض چشتی صاحب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد دوستوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ پروقار خوشی کو اس سے مبارک کی جو تقریب ہے رہبر شریعت رہنمائے روح کہ اس کی جو یہ تقریب ہے میں اس تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید بالخصوص شیریں زبان پرتاثیر ہے حافظ قرآن مفسر قرآن صاحبزادہ حضرت حامد چشتی صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ بھائی غلام نبی صاحب فضل کریم صاحب اور بھائی محمد اقبال غرفہ جن کو خود حضرت صاحب نے فیض بانٹنے کا اختیار کیا نام کو خوش آمدید اور بالخصوص جو محبوب صاحب زادے بھائی حسین صاحب میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اپنے تمام گاؤں کی طرف سے ان معززین کو خوش آمدید کہتا ہوں بالخصوص جن کی خصوصی کاوش ہے بھائی پرویز بڑائی صاحب رانا عمران صاحب اور ہمارے مجاہد فیاض چشتی صاحب بھائی بشیر مغل صاحب رانا پرویز صاحب اور خاص طور پر شاہد ولی الدین میں ان کی طرف سے تمام مجاہدین کو خوش آمدید کرتا ہوں تو میں بلا تاخیر اپنے گاؤں کے خصوصی ناظران ڈاکٹر زاہد صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ عقیدت کا جو اظہار ہے وہ میں وقت نہ کشش لذت دنیا اس وقت میرے دل کو یاد آئے ہوئے
نہیں آباد مجھے تاب انتظار نہیں شوق دید میں دلا گئی نظر کہنا دولت دولت خدش دائم ملے نہ چین مجھے یوں ہی عمر بھر کہنا
اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله العظيم بعد الحمد والصلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، حضور صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کے خلفاء صوفی محمد اقبال صاحب، علامہ فضل کریم صاحب، بھائی نبی احمد صاحب، اس مسجد کے خطیب اور امام مولانا لیاقت علی صاحب، ہمارے مجید والی سے اس مسجد کے پہلے خطیب رنداوا سے تشریف لائے جناب مولانا محمد اسلم صاحب، ٹاوریاں والا سے امجد صاحب تشریف لائے، دیگر معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، ہماری تو ظاہر ہے ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے لیے رات کو جاگنا تو اتنا نہیں مسئلہ ہوتا، لیکن عام لوگوں کے لیے موسم کی بھی شدت ہے اور آپ ماشاءاللہ مغرب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کالا چک، میاں کوٹ، جو قریب کے میرے نگر شریف کے بھی کافی دوست نظر آ رہے ہیں، تو ارد گرد کے تمام گاؤں جو ہیں وہاں سے نمائندگی موجود ہے۔ اس بابرکت محفل میں آپ سب لوگوں کی حاضری اللہ اپنے ولی کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اس محفل کے انعقاد میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے حصہ کو قبول فرمائے۔ مختصراً میں دیکھیے آج آپ حضرت صاحب کے عرس مبارک میں بیٹھے ہیں، تو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ زندگی میری ہو، آپ کی ہو، اس زندگی کا اختتام موت ہے، یہ ہے بنیادی چیز، کہ یہ جو میں زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں، اس سفر کی جو آخری منزل ہے وہ موت ہے۔ یعنی صوفی محمد یوسف صاحب کی بھی زندگی کی آخری منزل یہی تھی، میری اور آپ کی بھی زندگی کی آخری منزل یہی ہے۔ لیکن یہ جو سفر ہے زندگی کا، اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ پتہ ہے کتنی رکاوٹیں ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال میں نے پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اتنی رکاوٹیں ہیں کہ آج ماں باپ اولاد سے گلہ کرتے ہیں کہ میری اولاد دھوکے باز ہے، میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی۔ اب اس زندگی کے سفر کی رکاوٹوں کا اندازہ کریں۔ اولاد ماں باپ سے گلہ کرتی ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ وفادار نہیں۔ بیوی خامد سے گلہ کر رہی ہے، خامد بیوی سے گلہ کر رہا ہے، دوست دوست سے گلہ کر رہا ہے، سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی لیڈر سے، مالک نوکروں سے، نوکر مالکوں سے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے میری زندگی۔ یہ میں نے چھوٹا سا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک دفعہ مجھ سے یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جب لوگ گلہ کرتے ہیں بیوی کا، بھائیوں کا، دوستوں کا، مزدوروں کا، اللہ کا ولی گلہ نہیں کرتا۔
وہ کہنے لگے کہ اللہ کا ولی گلہ نہیں کرتا۔ آپ نے حضرت صاحب قبلہ کی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، بڑی بڑی آزمائشیں آتی تھیں، بڑا بڑا کچھ لوگ ان کے متعلق کہتے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ دیکھیے آپ جن سے گلہ کرتے ہیں یہ حاصل ہے زندگی کا جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں۔ آپ جس سے بھی گلہ کرتے ہیں، بیوی سے کریں، بچوں سے کریں، دوستوں سے کریں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ زندگی ان کے لیے گزار رہے ہوتے ہیں۔ جن سے آپ کو گلہ ہوتا ہے نا، آپ زندگی ان کے لیے گزارتے ہیں، اس لیے گلہ کرتے ہیں۔ ولی زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، اس لیے ان سے گلہ نہیں کرتا۔ تو یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ جو زندگی کے سفر کی رکاوٹیں ہیں، ہر رکاوٹ پہ آپ کو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد کے یہ نہیں ہے کہ آپ کو بخار چڑھے گا تو آپ جا کے تعویذ لے آئیں، اولاد نہیں ہوتی تو آپ وہاں سے دم کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، کاروبار نہیں چلتا، نہیں، یہ جو میری زندگی کی آخری منزل ہے جسے موت کہتے ہیں، وہاں تک یہ میرا سفر جو ہے یہ آسانی سے گزر جائے۔ تو جن کی نظر موت پر ہے ان کو مرشد کی ضرورت ہے۔ میں جاتے جاتے یہ جملہ ہے، آپ نے اکثر لفظ توبہ سنا ہوگا۔ توبہ بھی راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، زہد و تقوی بھی راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک بڑی ہستی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چھوٹا سا تعارف آپ کو کرواؤں۔ یہ جن کی آپ 11ویں دلواتے ہیں نا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو پیران پیر کہتے ہیں، حضور غوث پاک کے امام ہیں امام احمد بن حنبل۔ میں اس ہستی کی بات کرنے لگا۔ آپ کے بیٹے عبداللہ نے یہ بات لکھی کہ جب آخری وقت آیا تو بیماری بھی بڑی شدید تھی، کچھ بادشاہ وقت کی طرف سے تکالیف بہت، 4 بادشاہوں نے کوڑے مارے، اندازہ کریں، مامون و رشید نے، واسق باللہ نے، متصم باللہ نے، متوکل باللہ نے، 4 بادشاہ مارتے رہے، اتنا تشدد برداشت تھی۔ تو آپ کا بیٹا عبداللہ لکھتا ہے کہ چونکہ تکلیف بہت زیادہ تھی تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ اس بے ہوشی میں آپ فرماتے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جو قریب شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہ یہی سمجھتے کہ امام صاحب کا بھی اس دنیا سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے تو یہ خطاب وہ اس سے کرتے ہیں کہ نہیں حجے میں نہیں دنیا تو جانا۔ بھائی عام ظاہر ہے میری اور آپ کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم نہیں دنیا سے جانا چاہتے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کبھی جو آپ جمعہ مبارک ادھر پڑھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ میں بات اکثر کرتا ہوں کہ بات کی تشریح وہ کرے جس کی وہ بات ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، تو یہ اللہ بتائے کہ اس کی تشریح کیا ہے، یا اس کا رسول بتائے کہ اس کی تشریح کیا ہے۔
اگر کوئی کہے گا کہ قرآن کی تشریح یہ میری میں، تو وہ تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ اصول ہر جگہ ہوتا ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کی جو بات یا وہ تشریح کریں یا ان کے خلفاء تشریح کریں، بھائی کسی دوسرے کو تشریح کا حق نہیں ہے۔ اب وہ جو عام لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ امام محمد بن حنبل ابھی دنیا سے جانا نہیں چاہتے، بے ہوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو صاحبزادے نے پھر پوچھ لیا۔ اب دیکھیے اگر عبداللہ اس کی وضاحت نہ کرتے تو کتابوں میں تو ابھی تک یہی لکھا ہوا ہوتا نا کہ امام محمد بن حنبل مرنے سے ڈرتے تھے۔ بھائی جن جن لوگوں نے سنا تھا انہوں نے یہی لکھنا تھا۔ تو جب آپ کو ہوش آیا تو جناب عبداللہ نے پوچھا کہ ابا جی جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب میں بے ہوشی کے عالم میں جاتا ہوں تو ابلیس میری اس انگشت شہادت کو کاٹتا ہے، ابلیس آ جاتا ہے اور میری اس انگشت شہادت کو کاٹتا ہے اور کہتا ہے احمد تو میرے وسوسے سے بچ گیا، تو میرے فریب سے بچ گیا، تو نے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے اپنے آپ کو۔ پھر وہ مجھے کاٹتا ہے اور جب وہ کہتا ہے نا تو بچ گیا تو میں کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی میری کچھ سانسیں باقی ہیں، جب تک میری آخری سانس ایمان پر نہ گزر جائے ابھی تک میں تیرے وسوسے سے نہیں بچا۔ ذرا تصور کریں، یہ حضور غوث پاک کے امام کی بات کر رہا ہوں، جن کی نظر موت پر ہوتی ہے، زندگی کے آخری جو منزل ہے اس پہ ہوتی ہے، وہ ہر لمحے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم فریب نفس میں نہ آ جائیں، کہیں ہم ابلیس کے وسوسے میں نہ آ جائیں۔ اسی لیے یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ ایمان پہ ہے۔ تو مرشد کی ضرورت ہر اس انسان کو ہے جس کی نظر اپنی موت پر ہے۔ پھر اس راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ میں دیکھیے یہ کوئی جو بات ابتدا میں نے کہی، حضرت صاحب قبلہ کے ساتھ اکثر جب میرا جانا ہوتا تھا تو بڑے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک ایسی دعوت میں ہم گئے کہ 60 گوشت کی ڈشیں تھیں، دبئی سے اور مسکت سے انہوں نے پکانے والے منگوائے ہوئے تھے۔ مثلا یہ بڑا گوشت ہے، اس کی 10 ڈشیں ہیں، چھوٹے گوشت کی 10 ڈشیں ہیں، فش کی 10 ڈشیں ہیں، چکن کی، بس ہرن کے گوشت کی 10 ڈشیں ہیں۔ تو بڑے وزیر اعظم بھی آئے ہوئے تھے اور بھی ظاہر ہے بڑی جینٹری آئی ہوئی تھی۔ حضرت صاحب قبلہ نے وہ جملہ آج تک مجھے یاد ہے، فرمانے لگے بیٹا اس دور میں کروڑ بڑی بات ہو، آج کل تو ظاہر ہے کروڑ عام بات ہے، حضرت صاحب نے اس وقت یہ بات فرمائی، میرا بھی بچپنا تھا۔ فرمانے لگے بیٹا یہ کروڑوں اور خرچ کر دے، دنیا کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور یقین جانیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جب لوگ وہاں سے واپس جا رہے تھے تو کئی گلے کر رہے تھے یار کی پکایا اسانو دے لمبا ہی کچھ۔ اس کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا، حضرت صاحب کا یہ جملہ میرے سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتے تھے بیٹا کروڑوں اور خرچ کر دے، یہ دنیا کو راضی نہیں kar سکتا، کیوں نہ بندہ اللہ کو راضی کر لے جس نے ہو جانا ہے۔
تو ساری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے تو وہ بھی آخر میں راضی نہیں ہوتی، تیری اولاد راضی نہیں ہوتی، تیرے دوست راضی نہیں ہوتے، تو کیوں نہ انسان اللہ کو راضی کر لے جس نے ہو جانا ہے۔ اس لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، اللہ عالم، زندہ آباد۔ میں تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے خوش قسمت ہوں کہ جب یہ برخوردار محمد فاروق یا یہ بھائی شفاقت صاحب، یہ دوسرے بچے جب یہ کھڑے ہو کے اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، بھائی زاہد صاحب، فیاض صاحب، تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بے وارث نہیں ہوں۔ یہ جتنے بھی اس مشن پہ آگے بھائی امجد صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے میرے وارث ہیں۔ جس نے بھی اس مشن کو آگے جاری رکھنا ہے۔ اب دیکھیے زندگی گزارنے کا یہ ایک اصول حضرت صاحب قبلہ نے ابتدا میں بتا دیا، ہماری زندگی بڑی آسانی سے گزر گئی۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو جی چاہے کر لیں، دنیا نے راضی نہیں ہوگا۔ مرشد کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہے وہ میں آج عرض کرنا چاہیے، یہ پہلے میں نے کبھی آپ سے عرض نہیں کی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، حضور تشریف لائے ہیں تاکہ تمہاری جہالت دور کر۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کی جہالت کو دور کرتا ہے۔ انسان کی جہالت دور ہو جائے نا تو پھر وہ روشنی میں آ جاتا ہے۔ یہ بحث اب تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن اگر سمجھ آ جائے گی تو زندگی گزارنے کے لیے کافی۔ عربی زبان میں جہل کا جو لفظ ہے یہ 3 مقامات پہ آتا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ عربی زبان میں یہ جو جہالت کا لفظ ہے نا، یہ 3 مقامات پہ آتا ہے۔ سب سے پہلے جہل کا لفظ عقل کے مقابلے میں آتا ہے، یا عقل ہوگی یا جہالت ہوگی۔ بس تشریف رکھیں، یہ صرف میں نے ابھی یہ 3 چیزیں بتانی ہیں۔ عقل کے مقابلے میں جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا اصول ہے۔ اب کی اردو کا مجھے نہیں پتا کہ یہاں کیا سلسلہ چلتا ہے، چونکہ ماشاءاللہ شاہد صاحب اردو پڑھاتے ہیں کالج میں، پروفیسر ہیں اردو کے۔ اب عقل کیا ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ لفظ اقال سے نکلا ہے۔ اقال عربی زبان میں اس رسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کے گلے میں ہوتی ہے، اس کی نکیل میں، اور دوسری طرف مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس رسی کو عربی زبان میں اقال کہتے ہیں۔ اب یہاں سے عقل کی جو ڈیفینیشن عربی زبان میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اب بات ہو رہی ہے نا، اب اس کو اسپیسیفک کر دیا گیا ہے۔ ایمان والا جو اپنی خواہشوں کے گلے میں رسی ڈال کے اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دے۔ بھائی آپ تو ظاہر ہے گاؤں کے دیہاتی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے جے مجھ رسا تڑالو تو پھر وہ نقصان کر دی، اور صرف رسی گل وچ ہوئے نا تے ڈنگر نہیں قابو آوندا جنہ چر وہ رسی مالک دے ہاتھ وچ نہ ہوئے۔ جیڑا ڈنگر رسی تڑا لے گا وہ پھر فصلاں بھی خراب کرے گا، کسی نو ٹکر بھی مارے گا، تکلیف دے گا، نقصان دہ ہوئے گا۔
ہر وہ شخص جدیاں خواہشاں دے گلے وچ رسی ایمان والی ہوئے تے پھر وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس رسی نو پیش کر دے کہ ہن میں جدھر بھی جاواں گا تواڈے حکم دے مطابق جاواں گا، وہ عقل والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ جڑی میں آیتاں پڑھیاں اس سے والے نال پڑھی، وہ برباد ہو گیا جنہیں اپنی خواہشاں نو کھلا چھڑ دیتا۔ یہ قرآن پاک ہے، جس شخص نے بھی اپنی خواہشاں نو کھلا چھڑ دیتا نا، وہ شخص برباد ہو گیا۔ تو ایک یہ لفظ جہل عقل کے مقابلے میں آتا ہے۔ اگر تو مرشد کا پٹکا گلے میں ہے، وہ مرشد جو نبی پاک کا غلام ہے تو عقل والا ہے، بے مرشدہ ہے تو جاہل ہے۔ میں نے سمبڑیال صوفی اقبال صاحب کے ہاں یہ بات کہی تھی کہ آپ کے پاس ڈونگے میں سالن آ جائے تو اگر آپ کو مثلا ہمارے مرشد کریم نے یہ بات بتائی کہ بھائی یہ جڑا ڈونگے چ سالن ہوندا ہے نا، اس واسطے ہوندا ہے کہ بعد والیاں نو ویکھ کے سالن پانا ہے کہ تیرے تو بعد بھی جو کہنے سالن لینا ہے نا، تے جڑا اپنی پلیٹ بھر لوے دوجیاں دا خیال نہ کرے وہ بے مرشدہ ہوندا ہے، وہ بندہ بے مرشدہ ہوندا ہے جنوں ہے ہی نہیں پتا کہ میرے تو بعد بھی ایتھے کسے کھانا ہے۔ جڑا واش روم میں جائے تے صفائی نہ کر کے آئے وہ بھی بے مرشدہ ہوندا ہے، جاہل ہے نا۔ تو پہلا جو لفظ، اگر اس کی تشریح میں جاؤں گا پھر وقت بہت زیادہ چاہیے، تو جہل کا لفظ عقل کے مقابلے میں آتا ہے۔ دوسرا جہل کا لفظ جو ہے وہ علم کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہ عربی زبان کے 3 درجے ہیں۔ اگر علم ہے تو ٹھیک ہے، علم نہیں ہے تو پھر جہالت ہے۔ لیکن میں بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں، یہ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کا جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اگر علم ہو اور عقل نہ ہو تو کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ بھائی کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ علم سے جہالت دور نہیں ہوتی جب تک علم عقل کے تابع نہیں ہوتا۔ کیوں شاہ صاحب ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ علم کے مقابلے میں جہالت ہے؟ علم ہو عقل نہ ہو تو پھر آپ لوگ ہی بھائی کہتے ہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل ہے۔ اور قرآن کریم نے تو اس سے آگے جا کے بات کی۔ سورہ جمعہ میں جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم کے علماء جنہوں نے تورات یاد کی ہوئی تھی، آسمانی کتاب یاد، اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے، تو جب انہوں نے عقل سے کام نہ لیا تو قرآن نے کہا ہائے ہائے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یہ جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ فرما رہا ہے سورہ جمعہ میں کہ یہ جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے پر تورات رکھی ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں کو، آج یہ میرا موضوع نہیں، کبھی اہل علم لوگوں میں جب بات ہوتی ہے تو ہم تو طالب علم ہیں، تو ایک دفعہ کسی نے یہ بھی کہا کہ جب آپ کہتے ہیں آپ طالب علم ہیں، میں کہتا ہوں ہاں حقیقت یہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کریں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو باقی کسی کی کیا اوقات ہے کہ وہ عالم بن کے رہے؟ نعرہ
मुकाम मुस्तफा आस्ताना आलिया नंगल शरीफ हुजूर किबला आलम हुजूर साहबजादा साहब इसलिए मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या तो कभी आलिम बन के ना रहना। मेरे मौला अली सरकार का अजीम जुमला आप फरमाया करते थे, जब तक इंसान जानुए तलम्मुस तय करता है, आलिम होता है, जब कहता है मैं आलिम हूं फिर जाहिल होता है। तो जहल का लफ्ज दो चीजें तो हो गई ना, या अक्ल के मुकाबले में आएगा या इल्म के मुकाबले में आएगा। लेकिन जहां हमारा तसव्वुफ शुरू होता है, सूफिया की जिंदगी, फकर की जिंदगी शुरू होती है, वो मरहला इससे आगे का है। सूफिया कहते हैं कि अक्ल भी हो, इल्म भी हो, अगर हिल्म नहीं है तो जाहिल है। अक्ल भी हो, इल्म भी हो, अगर हिल्म नहीं है, हलीमी नहीं है, फिर भी जाहिल है। मैं सादा सी तशरीह अर्ज कर दूं हिल्म की। अगर कोई मेरे खिलाफ बात करता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं जाहिल हूं। इसलिए कि मेरे पास सब्र नहीं है ना, हिल्म नहीं है। अगर कोई मुझे गालियां देता है तो मैं सब्र नहीं कर सकता, तो मेरे अंदर हिल्म नहीं है। मैंने मुर्शिद से सीखा ही कुछ नहीं। आप तो इस इलाके वाले हैं, बड़ी बड़ी लोग तोहमतें लगाया करते थे, बड़े बड़े झूठ मंसूब हजरत साहब किबला के साथ करते थे, लेकिन मुस्कुरा देते थे। तो ये मलिका अपने अंदर पैदा करे। मुर्शिद का असल ये बर्दाश्त की ताकत आएगी ना, तो घर में भी आपके लिए आसानियां हो जाएंगी, ये घरेलू जिंदगी भी आपकी आसान हो जाएगी। और अगर हिल्म ना हुआ तो जिहालत होगी, और जिहालत में फिर आपको पता है नुकसान ही नुकसान। मैं फरवरी का, इस फरवरी का 2022 का एक वाकया आपको सुना। इधर चूंकि नंगल शरीफ में मेहमान खाना बन रहा था, तो मैं शाम के बाद उस दिन घर से निकला, तो इसी स्टाफ पे एक बच्चे ने, ये जो बच्चे 20-22 साल की उम्र के हैं ये ज़रा मुझे नहीं जानते, क्योंकि 2004 में मैंने उधर मकान पसरूर में बना लिया था। तो जाहिर है फिर जो उस वक्त जो बच्चे 4-5 साल के थे उनको तो मेरा इतना पता नहीं है। तो उस बच्चे ने हाथ दिया, मैंने गाड़ी खड़ी की, वो पसरूर तक ना बैठ गया मेरे से। तो उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं इधर नंगल शरीफ आया हुआ था। तो उसको शायद मेरा इल्म नहीं था, बाद में उसने मुझे बताया कि मैं मियाँ कोट का रहने वाला हूँ। तो मैनू कहता है अच्छा 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 तुसी फिर वो जेडे दरबार की मुखालफत करते हो। तो मैंने मुस्करा दिया, हंस दिया। मैंने कहा इस बच्चे को पता नहीं बेचारे को। तो जब आपके अंदर मुर्शिद का ये फैज नहीं होगा तो आप तो लोगों से लड़ते रहेंगे। अब कुछ दिनों के बाद वो फिर मिला, उसको कोई बंदा मिला था जो मेरे पास आया दरबार के पैसे लेके, मैंने इधर भेज दिए। कहने लगा मैं हुजूर बड़ा शर्मिंदा हूँ, मुझे तो अब पता चला है कि आपने तो लाखों रुपया दरबार बनाने के लिए भेजा है। तो लोग, ये मैंने एक मिसाल दी है कि लोग आपको गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, और अगर आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त की ताकत नहीं है तो आप बेमुर्शिदे। मुर्शिद वाले ऐसे नहीं होते। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे और तुम्हारे आका मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहली सीरत है, सीरत इब्ने हशाम।
یہ واقعہ اس میں لکھا ہے اور آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے صرف آپ کو ریکال کروانا کہ مرشد فیض پاک پیغمبر سے لیتے، یعنی بندہ تھوڑا سا تصور تو کرے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑیا کی گٹھڑی اٹھائی تو وہ سارا راستہ نبی پاک کو گالیاں دیتی رہی، بیٹا ادھر ایک جادوگر آ گیا ہے، انہیں تے بندے نال بندہ نہیں رہن دیتا ہے، بھرا بھراواں نال پہ لڑتے نے، پیو پتراں نال پہ لڑتے نے، انہیں تے آن کے مکے چ انتشار ہی بڑا پھیلا دیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے اس کا بوجھ اٹھائے جا رہے۔ یہ سنت ہے میرے پیغمبر، حلم نور ہے۔ اب جس مقام پہ راستے جدا ہونے تھے، سرکار نے فرمایا کہ اماں جی اب آپ کا راستہ ادھر کو، میں نے تو ادھر کو جانا ہے۔ اب بھی یہ نہیں کہا، گٹھڑی سر سے اٹھا کے پھینک نہیں دی کہ یہ تو مینوں گالاں کڈن رہی ہے تو ہن میں بوجھ چک کے جاؤں۔ وہ جڑے چنگا چنگا ورتن انہاں نال تے سارے ہی چنگا ورت لیندے ہیں۔ مطلب تو تب ہے نا کہ جو آپ سے برا کہے اس کے ساتھ آپ اچھائی کریں۔ یہ قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اور برائیاں دا مقابلہ نیکیاں نال کریا کرو، برائیاں دا مقابلہ نیکیاں نال کریا کرو، برائی دا مقابلہ برائی نال نہیں کری۔ اب اس نے خود ہی آواز دی، کہنے لگی بیٹا بات تو سن، معلوم ہوتا ہے بڑے اچھے خاندان کا بچہ ہے، تیری کو ماں بڑی نیک ہے، تیرا کو پیو دادا بڑا نیک ہے، بتا تو صحیح کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ یہودن تھی عورت۔ میں کئی دفعہ یہ بات سوچتا ہوں کہ اس یہودن عورت نے گالیاں دیتے ہوئے وہ سفر میرے پیغمبر سے گزارا، تو تھوڑے سے وقت میں اس کو بھی پتا چل گیا کہ میرے محمد کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، اور کئی بدبخت آج بھی میرے رسول کے خاندان پہ بات کرتے ہیں، یہ تو ان یہودیوں سے بھی بدتر ہے جن کو آج بھی نہیں پتا چلا میرے آقا کا خاندان کیسا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں اس نے کہا تیرا کو بڑا نیک خاندان، چنگی ماں دا پتر ہیں۔ بیٹا تو نے ایک نصیحت کرنا چاہنا، ہن تے کوئی دو چار کتاباں پڑھ لینا تو آندہ ہے ہن تو میں نے نصیحت کریں گا، میں کوئی تنہوں کٹ پڑھیا لکھے ہوں، میں حلم بتا رہا ہوں۔ آج میں نے خصوصی طور پہ یہ لفظ حلم آپ تک پہنچانا ہے۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ سرکار ہاتھ باندھ کے مائی کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ میرے نوجوان بچوں کے لیے، یہ کبھی ماں باپ سے نہ کہا کریں کہ اب آپ ہمیں سکھائیں گے، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، والدین کو نصیحت کریں تو ہاتھ باندھ کے بڑوں کی بات سننی۔ بیٹا تو بہت اچھا ہے، تیرا خاندان بڑا اچھا ہے، تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، وہ جو مکے کا جادوگر ہے نا اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ میری سرکار نے پھر بھی اپنا تعارف نہیں کروایا۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے تو کہتی ہے ویسے ہی کرو۔ اور یار کسی بزرگ کی دل جوئی ایسے بھی کر دیا گیا کہ ہر ویلے دسدیاں رہنا کہ تو تے جاہل ہو پرانے دور دے۔ اب اس نے پھر آواز دی، کہنے لگی بیٹا میں نے تو نصیحت کر دی، تو بھی اپنا تعارف کروا۔ پھر میرے آقا نے آنکھیں جھکا کے، سیرت ابن ہشام میں یہی لکھا ہے، آنکھیں جھکا کے تاکہ مائی شرمندہ نہ ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کی،
کہا اماں وہ جسے تو جادوگر کہہ رہی ہے میں وہی محمد ہوں۔ اب اگلے 3 جملے بڑے کمال کے جملے، وہ مائی وجد میں آ گئی۔ اس نے کہا بیٹا اگر تو محمد ہے تو پھر ابو جہل جھوٹا ہے۔ اگر تو محمد ہے تو پھر عتبہ اور شیبہ جھوٹے ہیں۔ سچ اسی لیے منارہ نور ہوتا ہے، اس کی روشنی کے سامنے جھوٹ چھپ نہیں سکتا۔ سچ کی طاقت ہی یہی ہوتی۔ کتنے پراپوگنڈے کیے میرے پیغمبر کے خلاف، لیکن ایک حلم کی کیفیت نے، اب یہ ہے وہ مرحلہ جو میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے نبی نے کافر مارے نہیں بلکہ دلوں کے کفر مارے۔ اور بھائی سرکار کوئی کافر قتل کرنے نہیں، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے۔ تو یہ تینوں درجے یاد رکھنا، یا تو جہل علم کے مقابلے میں آتا ہے یا عقل کے مقابلے میں آتا ہے۔ علم ہو عقل نہ ہو تو بھی جاہل ہے۔ جس کو یہی نہیں پتا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، حدوں کی تمیز نہیں ہے، وہ علم والا نہیں ہوتا۔ مولانا روم نے یہاں پہ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ یقین کا نور آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ جب یقین کا نور دل میں آتا ہے نا پھر یہ راستے کی رکاوٹیں جو ہیں یہ دور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ رشوت لیتا ہے، اس کو 1,00,000 مرتبہ بتائیں کہ رشوت سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو تو وہ اپنی بہو کو برا سمجھنا شروع کر دیں تو یہ کفر اور شرک کے درجے میں بات چلی جاتی ہے۔ یہ بہو کو مصور سمجھتے رہے، یہ بہو کو خالق اس کو تصویر کس نے دی ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ سے بغاوت یہ کوئی معاشرتی مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو منہ سوج گئے کالے ہو گئے، یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر موت پہ نظر ہے تو کس حیثیت میں جائیں گے اللہ کے سامنے کہ میں ساری زندگی تیرے حکموں سے بغاوت کرتا رہا ہوں، تیرے فیصلوں سے بغاوت کرتا رہا ہوں، کس کیفیت میں جائیں گے؟ اور جن کی موت پہ نظر نہیں ہے ان کو مرشد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں یہ مثال آپ کے ایریے میں سے دینا چاہتا ہوں۔ مثلا دیکھیے یہ داڑھی منڈوانا جو ہے نا یہ حرام کے درجے کا گناہ ہے۔ داڑھی منڈوانا حرام کے درجے کا گناہ۔ تو میں نے فیاض سے ایک دن صرف یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام کے کام میں تعاون نہیں کرنا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، حرام کے کام میں تعاون نہیں کرنا، اس لیے کسی کی داڑھی نہیں مونڈنا۔ وہ حرام کر رہا ہے تو تم تو حصے دار نہ بنو۔ اب آپ کے سامنے ہے نا، اس نے آ کے اعلان کر دیا کہ میں نے داڑھی نہیں مونڈنی، لیکن عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ بھائی داڑھی مونڈنے کے پیسے ملتے ہیں نا، ہو سکتا ہے گھر والے کہیں لے ہوں تو بھوکا مر جائے گا،
دوست احباب کہیں بھوکا مر جائے گا، لیکن مرشد کی بارگاہ میں بیٹھنے سے یقین کا وہ نور دل میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ کمائی نہیں چاہیے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے مرشد کا فیض۔ میرا برخوردار فاروق بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے بڑی بڑی ایک آزمائش آ گئی۔ یہ مسئلہ آپ بھی سن لیں۔ یہ میں جو زندگی کی رکاوٹیں ہیں نا، اس کی مثالیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی سے بچہ یا بچی لے کے پالو تو نام اس کے اصل والد کا ہی رکھنا ہے۔ جس نے بچہ اڈاپٹ کیا نا، وہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت میں نے فاروق کو پڑھائی۔ اللہ فرماتا ہے وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھائی ایک بیٹا پالا تھا، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، زید بن حارث کہو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان کے باپ نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھی کسی سے بچہ لے کے پالیں تو قرآن کریم نے سختی سے منع کیا ہے کہ ولدیت اس کے اصل والد کی لکھی جائے گی۔ اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں آسانی سے سمجھا دوں کہ اگر آپ ولدیت اپنی لکھوائیں گے تو آپ اس کی ماں پہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اگر آپ کہیں گے میں باپ ہوں تو اس کا مطلب ہے تو باپ تو نہیں ہے، تو تو پھر اس کی ماں پہ بدکاری کی تہمت لگا رہا ہے۔ یہ اتنا سخت لیکن ہمارے ہاں چونکہ معاشرے میں یہ باتیں نہیں سیکھی نہیں جاتی۔ فاروق نے بھی بچی اڈاپٹ کرنی تھی، میں نے کہا کہ ہاں اس کو رکھو، اس کی پرورش کرو، سب کچھ کرو، لیکن نام تم اپنا نہیں لکھوا سکتے۔ اب پریشر آیا، گھر والوں کی طرف سے بھی آیا، سب کی طرف سے آیا، لیکن وہ پریشر اس نے کیوں برداشت کر لیا؟ اس لیے کہ وہ مرشد نے جو یقین کا نور دیا تھا وہ دل میں موجود تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، آستانہ جنگ شریف، زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر میری زندگی کی آخری منزل موت ہے تو پھر زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کے موقع پہ مجھے میرے مرشد کی ضرورت ہے۔ اور وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کو ہاں یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں جہالت دور کرنے کے، اور مرشد بھی اس لیے ہوتا ہے کہ جہالت دور کرے۔ تو جو خود جھوٹا ہو وہ مرشد نہیں ہوتا، جو خود جاہل ہو وہ مرشد نہیں ہوتا، جو خود بے عقل ہو وہ مرشد نہیں ہوتا، اور جس میں حلیمی نہ ہو وہ مرشد نہیں ہوتا۔ مرشد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل والا بھی ہو، علم والا بھی ہو اور حلم والا بھی ہو، تاکہ یہ وہ نور لوگوں کے دلوں میں داخل کرے، اور جب مرنے کے بعد اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور کبھی بھی شیطان سے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہون خیر صلی ہے۔ امام محمد بن حنبل کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب تک آخری سانس ایمان پہ نہ چلی جائے شیطان سے کبھی غافل نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک میری آخری سانس ایمان پہ نہیں چلی جاتی اس وقت تک میں شیطان سے کبھی غافل نہیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، ورنہ میں مزید گفتگو کرتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔